اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کے دامن کرم سے وابستہ کیا۔ ایک بندہ جب مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اللہ اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیروں پر، اللہ کی باتوں پر، اس کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے، کیا کہنے، تو اس کے بعد اس پر جو سب سے پہلے جو احکام نافذ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ بے شک پیارے آقا فرماتے بنی الاسلام ولا خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ فرماتے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، صاحب نصاب ہے تو مال کی زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان ہوئی توحید اور رسالت کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی، طہارت اصغر ہو یا اکبر۔ غسل فرض ہے تو غسل ضروری ہے، نہیں تو وضو ضروری ہے۔ جس وضو کا تذکرہ قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو، وامسحوا برؤوسکم وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھل لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھل لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 فرض ہیں وضو میں۔ اس سے پہلے حدیث شریف آئی چہرہ دھلنے سے پہلے ہاتھ دھل لو، پھر کلی کر لو 3 بار، پھر ناک میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ صاف کر لو، پھر چہرہ دھلو۔ یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ بے شک سوال یہ اٹھتا ہے کہ چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، پیر دھلنا، اتنی ترتیب سے اس کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ سسٹم کیا ہے؟ چہرہ تو ہر کوئی دھلتا ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ بھی دھلتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں ایک حدیث شریف سن لے۔ آقا ارشاد فرماتے جب کوئی وضو کرتا ہے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کامل وضو جب کرتا ہے، اور وہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ دوسری بات سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی آدمی وضو کرے تو اس کی دانتوں کے جڑوں سے گناہ باہر آ جاتا ہے، کلی کرتا ہے، یہاں تک کہ چہرہ دھلتا ہے، آنکھ سے گناہ نکل جاتا ہے، پیر سے، ہر چیز سے۔ بے شک تو بزرگوں نے فرمایا جس کے وضو میں خشوع خضوع پیدا ہوا وہ اپنی نماز کی لذت کو پالے گا۔ کیا کہنے، اب وضو کا خشوع خضوع کیا ہے؟ ذرا ذہن حاضر رکھیں تو میں کچھ باتیں آپ سے بتاؤں تاکہ آپ عمل کریں، میں بھی کروں، تاکہ اللہ اس کی برکت ہم سب کو دے۔ فرمایا گیا وضو کرتے وقت جو ہے جیسے آدمی وضو کر رہا ہے تو بات چیت بھی کر رہا ہے، شریعت میں وضو تو ہو جائے گا اس کا، لیکن جو وضو کا جو اندرونی فیض ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہو پائے گی جب تک وہ دل سے لگے نہ۔ کیا کہنے، اب کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں اس کی پوری ایک ارکان کی پوری ایک دعائیں بتائی گئی عربی زبان میں، جو مستحبات میں ہیں لیکن اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن وہ دعاؤں کا جو مفہوم ہے میں اسے بتا رہا ہوں تاکہ ہر کوئی اس پر عمل کرے۔ وضو کرنے جب بیٹھے آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کی ایک دعا بھی ہے، یاد کر لیں، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔
اس کے بعد جب کلی کریں تو زبان سے نہ صحیح، آپ کا دل اللہ کی طرف لگے، دل کہے اے اللہ میری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر دے۔ عام طور سے زبان سے یہ دو گناہ بہت ہوتے ہیں، زبان سے جھوٹ اور غیبت۔ بے شک دوسرا رکن ہے ناک صاف کرنا۔ سرکار فرماتے جب تم سو جاتے ہو تو شیطان تمہارے ناک کی اس ہڈی پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ اللہ، جب تم نیند میں ہوتے ہو تو شیطان بیٹھتا ہے، اس لیے کہا جب نیند سے فارغ ہو تو 3 مرتبہ پانی ڈال کر ناک کو جھڑک دو تاکہ شیطان کی نحوست تمہارے چہرے سے ختم ہو جائے۔ اللہ، اور وضو میں بھی رکھا 3 بار پانی ڈال کر صاف کریں، بے شک اس وقت دعا ہو اے اللہ مجھے جہنم کی بدبو سے محفوظ رکھ آہا، اور دنیا کے ہر برے فعل کی بو سے بدبو سے محفوظ رکھ، مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما۔ آہا، آگے کر لیں دعا اللہ مجھے اپنے حبیب کی خوشبو عطا کر، آمین، وہ خوشبو کی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، واہ واہ، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا کہنے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھلنا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز قیامت بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے، بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ جو روشن چہرے ہوں گے وہ صاحب ایمان کے ہوں گے، صاحب کردار کے ہوں گے، جن کے چہرے چاند سورج سے زیادہ روشن ہوں گے۔ تو اب یہاں وضو پہ دعا جو بتائی گئی وہ یہی ہے کہ اے اللہ جب سب کے چہرے کالے پڑ جائیں گے میرے پروردگار اس دن میرے چہرے کو روشن رکھنا۔ کیا کہنے، یہ وضو، اور اسی لیے اس کے اثرات دنیا ہی کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بے شک آپ کسی صاحب تقویٰ دیکھیں، گورا کالا ہونا الگ چیز ہے، لیکن ایک جو روحانی نور ہوتا ہے، جو اس کا فیض ہوتا ہے سجدوں کا، تلاوت کا، وضو کا، وہ انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک، ہاں، اس کے بعد یہ آنکھ بہت گناہ کرتی ہے، ہماری آنکھ بہت گناہ کرتی ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کے سارے دروازے آنکھ کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ آنکھ بہک گئی تو پھر دل بہک جاتا ہے، وہ چاہے بارات ہو یا ولیمہ، ٹرین ہو یا پلین یا موبائل کی اسکرین ہو، یہ تو بہت گھاتک ہے۔ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے، اگر عورت پردہ نہ کرے تو بے شک اس کا جرم ہے، گناہ ہے۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ بچیوں کو، گھر کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کی نصیحت کرے، پردے کی تلقین کرے۔ عورت پر پردہ فرض ہے، وہ چاہے جہاں بھی ہو اس پر پردہ لازم ہے۔ بے شک، بے پردگی سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے شرمی۔ لیکن اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، اگر وہ بے پردہ ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، لیکن ہم کو کہا گیا مردوں کو کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ اگر وہ بے پردہ ہے تو جرم اس کا ہے، لیکن اگر ہم اسے دیکھیں بار بار تو یہ ہمارا جرم ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ نظروں کو، نگاہ کو جھکا دو۔ بزرگوں نے فرمایا جس کی آنکھوں میں حیا آ گئی، جس کی نگاہ بے حیائی سے پاک ہو گئی، اللہ اسے سجدوں میں لذت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، وہ تقویٰ کا نور پا جائے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا، بے شک، اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب وضو میں جو دعا آئی اسی بنا پر، اے اللہ میری آنکھوں کو بے حیائی سے بچا دے، بے شک، میری آنکھوں کو پاک کر دے۔ یہ آنکھیں دنیا کے نظاروں کے لیے نہیں ہیں، یہ آنکھیں تو محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آنکھیں
تو جلوہ محبوب دیکھنے کے لیے ہے، تو لہٰذا نگاہ کا پاک ہو جانا یقیناً یہ پرہیزگاری کی بنیاد ہے، بے شک تقوی کی بنیاد ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیا باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر بھی نہیں روکتا آدمی تو غور کرے نماز میں کمی کیا ہے، اور محبت سے نماز پڑھے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، کہا حضرت سکون نہیں ملتا، کہا اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ تو کہا نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں ملتا، تو کہا سکون سے نماز پڑھا کرو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ نماز بے حیائی سے روکتی، بے شک روکتی ہے، پڑھنے کے بعد بھی نہیں رکتا تو نماز اور ڈھنگ سے پڑھو، اور ٹھیک سے پڑھو، اچھی کرو، نماز درست کرو، اوپر اچھا تو اندر درست کرو۔ نماز تو اللہ کا خوف دیتی، رب سے جوڑتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے آنکھوں کی بے حیائی، ان چیزوں کے اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کے مثل ہو گئے۔ نصیحت پہنچتی ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیا کرو، نصیحت کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ لیکن نصیحت کی باتوں کو سن کر بھی ہم نفع نہیں لیتے۔ اے بھیا سن لو بیٹا، موبائل میں کیا ہے مسئلہ، سن لو باتیں، اسی لیے نفع نہیں ہوتا ہے۔ سنو باتوں کو، اللہ رسول کی باتوں کو سنو۔ جب سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے، سمجھو گے نہیں تو بات دل میں اترے گی کیسے۔ بیٹھو 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 بیٹھو، غور سے سن لو باتوں کو۔ دل سخت ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے پتھر کی مثال کیوں دیا؟ لوہا بھی سخت ہوتا ہے چچا، لکڑی بھی سخت ہوتی۔ قرآن یہ کہتا تمہارے دل لوہا جیسے ہو گئے، قرآن یہ کہتا تمہارے دل لکڑی کی طرح ہو گئے، قرآن نے پتھر کی مثال کیوں دیا؟ حالانکہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں ہے، ان کے دلوں کی بات بیان کیا۔ آج دیکھیں نا اہل فلسطین، اہل غزہ پر اتنے ظلم ہوئے، بچے بھوکے ہیں، کھانے روک دیے گئے، ان کے سامنے یتیم کر دیا گیا، لیکن وہ پسیجے نہیں، کیونکہ پتھر بڑا سخت ہوتا ہے، وہ نرم نہیں ہوتا۔ لوہے کو آگ میں ڈالو تو پگھل جاتا ہے بھائی، لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن پتھر جلتا ہے، پتھر بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن ہاں جب پتھر پر کوئی مضبوط ضرب پڑتی ہے تو وہ ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن مضبوط ضرب جب پڑے، اس لیے جب دل سخت ہو جائیں، اگر دل لوہا بھی ہوتا تو نصیحت کی باتیں جا کر اثر انداز ہو جاتی۔ دل لکڑی ہوتا تو پھر بھی اثر کی گنجائش تھی، جب پتھر بن جائے تو پھر نصیحت کی باتیں نہیں پہنچتی ہیں، اثر نہیں کرتی۔ دل سخت ہو گئے ہمارے، یہی وجہ لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگ جاننا نہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل پر کوئی مضبوط طاقتور چیز آئے، اور وہ میرے نبی، میرے محبوب حضور سید عالم کی ذات ہے۔ جس پتھر کو آگ نہ پگھلا سکی، میرے مصطفیٰ کے قدم نے ان پتھروں کو پگھلا کر موم کر دیا۔ جب نبی کے قدم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی نظر کا عالم کیا؟ اسے جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، یہ حیا پاک دامنی، یہ در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ جب کوئی آنکھوں کو حیا کے تقدس دیتا ہے تب وہ نبی کی نظر میں آتا ہے، اس کی نظر رسول اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ جب کوئی نبی کی نظر میں ہو تو پھر اس کا قلب پگھل کر موم ہو جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دل کی سختی کے کثرات اور بتایا بزرگوں نے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ عبادت میں من نہ لگنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، برائی کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، جھوٹ غیبت فحاشی گانے گلوچ گالی گلوچ کی محفلوں میں لطف اندوز ہونا۔ 10 منٹ کی عبادت لوڈ بن جائے، 2 گھنٹے تک موبائل کے اسکرین پر جمے، ہم کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہو، یہ سب دل کی سختی کا نتیجہ۔ صرف لوگوں کی عیب نظر آئے، اپنی کمیاں نہ دکھائی دے، یہ بھی دل کی سختی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں انسان جب غور و فکر کرے، میرا دل سخت ہو گیا، تو اس کے لیے بزرگوں نے بہت سارے طریقے بتائے۔ توبہ کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے،
اور یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کے جراثیم کی وجہ سے اتنی بے حیائیاں، بے غیرتی، بے شرمیاں پھیلی، نہ جانے کتنی بچیاں مرتد ہو گئیں، غیروں کے ہتھ کنڈوں کے شکار ہو گئیں، ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت سے محروم ہو گئیں، زنا کے دروازے کھلے، ظلم کے ماحول گرم ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے صرف حضور کی سنت کے مطابق وضو کے لیے 1 لوٹا پانی خالی لیا تھا، ہم نے اسی وقت جیسے چہرے پر پانی گیا تو ہم کو یہ دعا کی تلقین کی گئی ہے، اللہ میری آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کر دے۔ آپ اندازہ کریں، آنکھوں کو حیا دے دے، آنکھوں کو شرم دے دے، غیرت دے دے۔ پانی یہ ہاتھ پر آیا تو فوراً یہ دعا آئی، اے اللہ اس ہاتھ سے خیر اور بھلائی کا کام جاری کر دے۔ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، طاقتور وہ ہے کوئی گر رہا ہے تو پکڑ کے اٹھا دے۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو دھکے دے، طاقتور وہ نہیں جو بہت وزن اٹھا لے، طاقتور وہ ہے کہ کوئی کمزور آدمی لڑکھڑا رہا ہے تو پکڑ کے سنبھال دے۔ طاقتور اسے کہا جاتا ہے۔ اس ہاتھ سے اللہ میرے ہاتھ سے خیر اور بھلائی کے کام کو جاری فرما دے، یہ دنیا کے لیے، اور قیامت کے دن میرے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دے۔ بائیں ہاتھ اے اللہ مجھے ظلم سے بچا لے، بروز قیامت رسوائی سے بچا لے۔ ہم نے سر کا مسا کیا، جب آپ رب سے جڑ کر، کیونکہ اللہ کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں نا، تو آپ کا یہ ظاہر صرف چہرہ ہی نہیں پاک ہوگا، جب اس سسٹم سے وضو ہوگا تو یہ وضو کا پانی آپ کے اندر کے غلاظت کو بھی صاف کرتا جائے، اور یقیناً یہ چیزیں مشاہدے میں۔ سر کا مسا کیا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا خدا کے عرش کے سوا، کوئی سایہ نہ ہوگا، تو وہاں اے اللہ بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عرش کا سایہ عطا فرما۔ کان کا مسا مستحبات میں سے ہے، لیکن ہے فضیلت بڑی ہے، اللہ مجھے گالی گلوچ، گانے، جھوٹ، غیبت سننے سے محفوظ فرما دے۔ گردن کا پیچھے کا مسا مستحب ہے، یہ بھی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا اور کہا کتنا سخت یہ گلے کا فندہ ہے، گلے کا فندہ۔ اے اللہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے توق اور اس کے فندے سے میری گردن کو بچا لے۔ اس میں حکمت بھی بہت ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے تر ہاتھ اگر گردن پر 2-3 بار دن بھر میں اگر مسا کر دیا جائے تو پھر انسان کا دماغی توازن کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وضو میں اس کو مستحبات میں قرار رکھا، حضور کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھولا تو کہا اے اللہ میرے قدم کو دین پر جما دے، صراط مستقیم پر، دنیا میں دین پر جما دے، قیامت میں پل صراط پر جما دے۔ ظاہر سی بات ہے جو قدم یہاں دین پر جم گیا، قیامت کے دن وہ پل صراط پر جم گیا، پل صراط پر جم گیا۔ بایاں قدم اے اللہ مجھے گمراہیت سے بچا لے، بروز قیامت مجھے لڑکھڑانے سے بچا لے۔ جب اس طرح وضو کوئی کرتا ہے تو اس کو کامل وضو کہتے ہیں۔ کامل وضو جب کوئی کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آسمان پر نگاہ اٹھا کر کے اس نے جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ وضو ہوا، توجہ چاہتا ہوں میں، ذہن حاضر رکھیں۔ وضو کرنے میں یہ ارکان ادا ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف آئی جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا رکھ دیا جاتا ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا سیٹھے آواز کم کر دیں، تھوڑا لو کر دیں۔ اس کے دل پر ایک کالا دھبا رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو پھر وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر دھیرے دھیرے وہ پھیل جاتا ہے، اب پھیل کر کے پورے قلب پر چھا جاتا ہے تو پھر اس پر حق باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو گناہ دل کی گندگی کا نام ہے، گناہ جو ہے دل کی سختی کا، دل کی گندگی کا نام ہے۔ سوال اٹھتا ہے جب گناہ دل کی گندگی کا نام ہے تو پھر چہرہ دھلنے سے دل کیسے صاف ہو جائے؟
ہاتھ دھلنے سے دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرات گرامی وقار، نمبر ایک اس پر تو حدیث شاہد ہے، دوسری چیز ہمارے بزرگوں نے اس عمل کو مشاہدے میں دکھایا ہے۔ کیسا مشاہدہ؟ آئیے چلیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہم سب کے امام ہیں، امام المسلمین، بڑی عظیم ذات ہے، بغداد شریف میں مزار شریف ہے۔ 100 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا ہے۔ کتنی بار بولے؟ 100 مرتبہ۔ امام اعظم کی ذات بغداد شریف میں جس زمین پر آپ کی مزار شریف بنی ہوئی ہے، اس زمین پر بیٹھ کر آپ نے 7000 بدیگر روایت 70,000 مرتبہ بیٹھ کر قرآن شریف کو ختم کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اخلاق کتنا پاکیزہ تھا کہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور ایک دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے تھے، دھوپ بہت تیز تھی، آپ دھوپ میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں آپ بھی آ جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مکان کا مالک میرا قرضدار ہے، اس کے دیوار کا سایہ میرے لیے سود نہ بن جائے۔ اللہ، آج تو کسی پر کوئی احسان کر دے تو پھر اس سے بہت فائدے انسان اٹھاتا ہے نا۔ کسی پر کوئی احسان کر کے فائدے نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ اس کا اجر اللہ دیتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے اس سے نفع لینے کی کوشش مت کریں، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک یہودی آ رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، لوگوں نے آپ نے پوچھا اس یہودی نے راستہ کیوں بدل دیا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کا قرضدار ہے نا، آپ سے اس نے کچھ پیسے لیے ہیں۔ تو اس نے راستہ اس لیے بدل دیا شرم کی وجہ سے، کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر پایا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس یہودی کو بلایا، وہ ڈرتا آیا، کہا حضور میں آپ کے پیسے دے دوں گا، وقت پر نہیں دے پا۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پیسہ مانگنے نہیں آیا، بلکہ میں شرمندہ اس بات پر ہوں کہ تو مجھے دیکھ کر کے کیوں شرمندہ ہوگا؟ جا، میں پورا قرض معاف کر رہا ہوں، آج کے بعد تم مجھ سے کبھی شرمندہ مت۔ آپ اندازہ کریں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو وہ یہودی آپ کا یہ اخلاق کو دیکھ کر اس نے برجستہ کہا کہ جب بغداد کے امام اعظم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے رسول اعظم کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حضور کی غلامی اختیار کیا، غلاموں کو دیکھ کر حضور کی شان کو اس نے پہچانا۔ پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، تقوی اتنا وسیع تھا کہ کوفہ میں ایک مرتبہ ایک بکری چوری ہو گئی۔ بکری کے چرواہے کو بلایا، کہا یہ بتا بکری کی عمر کتنا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا 5 سال، زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ تو 7 سال تک آپ نے کوفے کے بازار کے بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہیں وہ چوری کی بکری کٹ کر میرے گھر نہ آ جائے۔ حالانکہ آپ کو تو پیسے کے خرید کے لانا تھا، آپ کے لیے چوری، لیکن اس لیے کہیں یہ چوری کی بکری کٹ کے میرے گھر نہ آ جائے۔ اے بھئی اب بیٹھ جاؤ، آپ لوگ کیوں اتنا چل پھر رہے ہو؟ بڑا انتشار پیدا ہو رہا ہے، بیٹھو آپ لوگ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، اٹھک بیٹھک مت کریے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پڑھیں درود شریف، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی بڑی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہی کے ذات کے حوالے سے ایک اور بات دیکھ لیں۔ یہ مولانا شاداب صاحب اکیڈمی دارالقرآن، دا قرآن اکیڈمی بغل میں ماشاءاللہ قرآن مقدس کی تعلیم کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا۔ بڑی عظیم تعلیم ہے یہ، اللہ کی مقدس کتاب جس دل میں سما جائے اس دل کو روشن کرے۔ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا کوئی کلام نہیں۔ قرآن حکمت و تدبر کی کتاب ہے، علم ظاہر علم باطن کی کتاب، ہر طرح کے اسرار و رموز ہے اس میں۔ انسان کے اللہ جس کو جیسا چاہتا ہے اس کو اتنی سمجھ دیتا ہے۔ قرآن آنے والے کل کی خبر دیتا ہے، لیکن اللہ جس کو دے یہ خبر
بے شک شیخ اکبر ابن العربی کے پاس ایک شخص آیا، عیسائی تھا، کتاب خریدنے کے لیے۔ وہ سمجھا نہیں کہ ابن العربی یہی ہے، کہا مجھے وہ فلاں کتاب چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ دیتے وقت پوچھا، کہا کیا کرو گے اس کتاب کو؟ کیونکہ وہ کتاب ابن العربی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ کہا کیا کرو گے اس کتاب کو؟ تو اس نے برجستہ کہا اس کتاب میں آنے والے کل کی خبر ہے، اس لیے اس کو پڑھوں گا۔ تو کہا قرآن لے جاؤ، قرآن پڑھو۔ تو کہا قرآن میں آنے والے کل کی خبر نہیں ہے۔ تو ابن العربی نے کہا غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں۔ کیا کہ تو کہا جو کتاب تم لے جا رہے ہو اس کا رائٹر میں خود ہوں، میرا نام ابن العربی ہے، اور جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اسی قرآن کی برکت سے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور قرآن کے سامنے اس کتاب کی حیثیت ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، پھر چلا گیا۔ وہ کہا میں کیا بات کروں؟ کہا کہ جو قطرہ ہے تم اس میں کہہ رہے ہو کہ کل کی خبر ہے، وہ قرآن، اس کی تعلیم، اس کی تلاوت کی برکت کا عالم یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حماد۔ ایک دن گھر پہنچے تو امام اعظم نے کہا بیٹے کہاں پر تھے آپ؟ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کہا ابا جان فلاں مکان میں گیا، ادھر سے گزر رہا تھا، میں دیکھا ایک قاری صاحب قرآن شریف بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو میں بھی پڑھنے بیٹھ گیا۔ کہا کیا پڑھے ہو؟ کہا میرے والد صاحب استاذ نے، قاری صاحب نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھایا۔ حالانکہ امام اعظم کے بیٹے تھے، امام اعظم خود اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے 4000 استاذ ہیں، ان کی درسگاہ میں بیٹھنے والے بڑے بڑے اولیاء، اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین تھے۔ آج جن کے نام لوں تو برکت نازل ہو جائے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، داؤد طائی، فضیل ابن عیاض، عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ جن کی درسگاہ کے صف اول کے شاگرد تھے۔ وہ امام اعظم جنہوں نے 700 صحابہ سے ملاقات کیا ہے، اتنی بڑی ذات بابرکات امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حضرات گرامی وقار میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب سنتے ہیں میرا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ کر آیا تو اٹھے، ایک تھیلی اٹھایا، 1000 چاندی کے سکے تھے اس میں، 1000 درہم تھے اس میں، اس کو لے کر کے اس قاری صاحب کے پاس گئے۔ قاری صاحب دیکھا امام اعظم آ رہے ہیں تو دوڑے، کہا حضور آپ؟ کہا قاری صاحب آنے دیجئے، یہ چھوٹی سی نظر ہے، اسے قبول کر لیں۔ کہا یہ کس لیے؟ کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھایا، میرے بیٹے پر قرآن کا رنگ چڑھایا ہے آپ نے۔ تو دیکھا تو کہا یہ 1000 چاندی کے سکے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی کیا حاجت تھی؟ یہ تو اتنا زیادہ ہے۔ کہا قرآن کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، یہ تو محبت ہے، شکرانہ ہے، ورنہ جو آپ نے میرے بیٹے کو پڑھایا ہے اس کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی قیمت اللہ ہی دے سکتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا ایک معیار قائم فرماتے ہیں۔ سب پڑھو، دنیاوی تعلیم، اصلی علوم، ہر چیزیں وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ بے شک۔ قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو منور کرو، اپنے سینے کو روشن کرو، اس کا معنی سمجھو، اسرار و رموز کو سمجھو، اس کی تفسیریں پڑھو، اس کا علم حاصل کرو۔ اس لیے جو طہارت، یہ خبر جو ہم کو جو باتیں دی جا رہی، پاک باز اتنا تھے حالات، یہ امام اعظم کی بات آئی تو اور بات دیکھ لیں۔ ہم لوگ جہاں پایا جیسا پایا لوٹ مار کیا، جا کے کھا لیا پی لیا۔ اسلام میں رزق کا بھی بہت پاک اصول ہے اسلام کا۔ اسلام ہماری 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے عقل کی، ہماری نسل کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی۔ اسلام ہمارے ان 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اپنا دین نہ تباہ ہونے دو۔ اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے، آپ ایسی چیز نہیں کھا پی سکتے جو آپ کے لیے جان لیوا ہو۔
عقل کی حفاظت کرتا ہے. آپ ایسی چیز کو پینا حرام کر دیا جو آپ کے عقل کو خبت کر دے، جیسے شراب اور نشہ آور چیزیں. اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے. آپ جوا کھیل کر رزق نہیں کما سکتے ہو، نہ ایک روپیہ کسی کا ناجائز لے سکتے ہو آپ، نہ ناجائز دے سکتے ہو آپ کسی کو، ناجائز خرچ بھی نہیں کر سکتے. اسلام نسل کی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ کا رزق حلال نہ ہوگا تو پھر آپ کی نسل کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، کہ نسل کی پاکیزگی رزق حلال کی پرورش کی بنیاد پر. سرکار غوث پاک نے کہا تھا نا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 12 سال تک مزدوری کیا ہے. واہ واہ واہ. جب باپ اتنا بڑا متقی ہو تو پھر بیٹا غوث اعظم ملتا ہے. تو یہ سارے وصول، یہ سارے سسٹم. تو اسلام ہماری ہر چیزوں کا محافظ ہے، جو اسلام کے اصول، جو اس کے قوانین ہیں. اس لیے ہم کو ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے اور دیکھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا گوشہ دیکھیں، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. بغداد کے کوفہ کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر کا نام امام اعظم ہے. بہت مالدار شخصیت تھی. ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ درہم و دینار تو صدقہ کرتے تھے ڈیلی. آپ کپڑے کا مال لے کر کے غلام جاتے تھے فروخت کرنے کے لیے. ایک دن غلام چلا، بہت کپڑا پورا اکٹھا کیا، پورا اونٹ پر گھوڑے پر مال لدا پورا. جانے لگا تو امام اعظم نے کہا ادھر آ، وہ فلاں کپڑا جو فلاں تھان ہے نا اس میں تھوڑا سا عیب ہے، اس کو بیچنا تو عیب دکھا کر بیچنا. اسلام نہ دھوکہ دینے کی تعلیم دیتا ہے، خود دھوکے سے بچو بھی، دھوکہ دے بھی نہیں سکتے کسی. کوئی مال دھوکے سے فروخت نہیں کر سکتے. عیبدار چیز کو، اپنی کمزور چیز کو، ناقص چیز کو کامل اور اچھی بتا کر فروخت کرنا ناجائز ہے. رزق کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا. اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو برکتیں آپ کے گھر کا طواف کریں گے. کہا جب بیچنا اسے تو اسے بتا دینا کہ اس میں عیب ہے، اس کے بعد اسے بیچ دینا، جو خریدنا چاہے لے جائے. شام کو فروخت کر کے آیا، 40,000 درہم لا کر رکھا. کہا حضور اتنے پیسے کا مال بکا ہے، پورا مال فروخت ہو گیا. کہا اس کو بتایا تھا جو بیچنے کو میں نے کہا تھا، دکھانے کو میں نے کہا تھا. کہا حضرت وہ غلطی ہو گئی، وہ تو میں بھول گیا. تو آپ نے کوئی افسوس بھی نہیں کیا، برجستہ آپ نے کہا اگر تو بھول گیا تب یہ 40,000 میں 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. یہ دھوکے کا مال، دھوکے کی رقم اس میں شامل ہو گئی. اب بہتر ہے اسے لے جا کر بغداد کے فقیروں میں تقسیم کر دے. اس ذات کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. جب آدمی تقوی کی راہ کا مسافر ہو، اللہ رب العزت کے وصول پر قائم ہو، تو اللہ صرف اس کو ماتھے کی آنکھ نہیں دیتا ہے، اب اس کی دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا تھا، مسئلہ آیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت جب گناہ کرنے سے دل گندا ہوتا ہے تو وضو کرنے سے دل کیسے صاف ہو جائے گا؟ جیسے گناہ جھڑتا ہے وضو کے پانی سے. بات یہی آئی. تو برجستہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلے اسے جواب دیا. تو جس کو جواب دیا وہ مطمئن نہیں ہوا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد لے کر آئے. مسجد کے باہر کنواں ہے، کنویں پہ پانی نکال کے کچھ لوگ وضو کر رہے تھے. تو دیکھا ایک آدمی وضو خانے میں وضو کر رہا ہے. تو آپ نے اپنے سر کا امامہ شریف اتار کر اس سوال کرنے والے کے سر پر رکھ دیا. کہا اب دیکھو اس کے بدن سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی کیسا. اس نے کہا حضرت بڑا عجب مسئلہ ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے. مطلب پانی صاف، پانی وضو کے لیے پانی صاف چاہیے. پانی ڈالا، اب کلی کیا. بھائی سے پان کھائے ہو تو پانی لال ہو کر نکلتا ہے. اس دور میں وہاں تو پان بھی نہیں، آج بھی عراق وغیرہ میں پان نہیں، ساری ہندوستان تک ہے. عرب ملک میں یہ پان گٹکا وغیرہ کچھ نہیں. تو کچھ ہندوستان کے لوگ گئے مدینہ شریف وغیرہ میں بلیک میل بیچتے ہیں، باقی سگریٹیں تو ملتی ہیں وہاں پہ، پان اور نہیں ملتا ہے. تو جیسے اب منہ میں جو ہو تو پانی ویسے ہی نکلتا ہے. لیکن ایک نارمل آدمی ہو، کچھ کھایا پیا نہ ہو تو کلی کرے گا تو پانی صاف آئے گا.
ایک نارمل آدمی وضو کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کلی کرتا تو ایسا لگتا جیسے اس کے منہ سے کیچڑ نکل رہا، اللہ، اور یہ کیچڑ سب کو نہیں دکھ رہا تھا، یا تو امام اعظم دیکھ رہے تھے یا جس کو وہ دکھا رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنے، سب کو کیوں نہیں دکھ رہی تھی یہ چیزیں؟ آپ جانتے ہیں بڑا کریم ہے اللہ کا، نام ستار ہے، صفاتی عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ رسوا نہیں کرنا چاہتا، ہاں اپنے مخصوص بندوں پر کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے، انہی لوگوں پر وہ ظاہر کرتا ہے جو اس کا علاج جانتے ہیں۔ جیسے مرض ڈاکٹر جب پکڑتا ہے تب اس کی دوا دیتا ہے، بے شک اللہ بندوں کو رسوا نہیں کرتا، بہت سارے گناہ تو ایسی بخش دیتا ہے، وہ غفار ہے، بہت سارے گناہ ایسی بخش دیتا ہے، وہ غفار ہے۔ نہ جانے کتنے کرتوت ہمارے ہیں لیکن وہ پردے ڈال کے رکھا ہے، لیکن وہ ایک علاج کے لیے اب چہرہ دھلا ہے تو کیچڑ کی طرح پانی۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو امام اعظم نے کہا بیٹا ادھر آ، وہ آیا تو کہا یہ بتاؤ کون سا ایسا جرم کر بیٹھے ہو، کون سا گناہ ہے؟ کہا ارے حضرت آپ امام اعظم، میں تو آپ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شرمندہ ہوا، رونے لگا، کہا حضرت غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا۔ اللہ، ہماری شریعت میں سب سے زیادہ بدترین اور گھناؤنا بے حیائی والا جرم جو ہے وہ زنا ہے۔ امام اعظم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تجھے اللہ نے اپنی طرف، اپنے ذکر کی طرف آنے کی توفیق بخشا، کیونکہ بزرگوں نے کہا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روزی نہیں چھینتا ہے، رزق نہیں چھینتا، آپ کی زمین جائیداد، کھیت کھلیان، بینک بیلنس، آپ کی سروس نہیں چھینے گا، آپ کا مکان نہیں گرائے گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنا نام اس کی زبان سے چھین لیتا ہے، اپنا ذکر چھین لیتا ہے۔ دسترخوان پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یہ رب کی ناراضگی ہے کہ وہ رزق بھی کھلا رہا ہے، روزی بھی نہیں بند کرے گا، رزاق ہے، لیکن جس نام سے برکت آتی ہے تمہاری زبان پاک ہوگی وہ اپنا نام چھین لے گا، اپنی یاد دل سے نکال لے گا، اپنے گھر کا دروازہ آپ کے لیے بند کر دے گا۔ وہی کہا اللہ کا شکر ادا کر، گناہ تو کیا لیکن کریم ہے، وہ اپنی طرف بلایا اور کہا جا توبہ کر، اور شکر ادا کر، اللہ نے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف بلایا۔ شکر ادا کر، جس زنا کی گندگی کو سمندر کا پانی صاف نہ کر سکے، دنیا کا کوئی پانی نہ دھو سکے، یہ حضور کی سنت کے مطابق تو ایک لوٹا پانی بدن پر استعمال کر رہا ہے تو زنا کی گندگی کو وہ صاف کرتا جا۔ کہا وہ کیچڑ کیچڑ نہیں، وہ گناہ ہے، بدترین جرم ہے جو وضو کا پانی صاف کر رہا ہے۔ دوسرے کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو دوسرا آدمی وضو کر رہا تھا تو پانی مٹیالے رنگ کا تھا، تو اس کا پانی جو ہے مٹیالے رنگ کا تھوڑا ہلکا تھا، اسے بلایا تو اس سے چوری کا گناہ سرزد ہوا تھا، تو اس سے بھی توبہ کرا۔ تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا، یہاں غور کرنا تھا، وہاں پانی تھا، وہاں پانی کی کوئی کیفیت نہیں بدلی تھی۔ اس کو بلا کر امام اعظم نے پوچھا، کہا یہ بتاؤ تم نے کون سا نیک کام کیا؟ دیکھیں یہاں انداز سوال بدل گیا۔ پانی زمین پر اگر ڈالو گے تو زمین گندی ہے تو گندا ہو جائے گا، زمین صاف، جس برتن میں پانی ڈالو برتن صاف ہے تو پانی صاف ہے۔ تیسرا آدمی جو تھا اس کا پورا اندر کا معاملہ صاف ستھرا تھا، روشن تھا، تو پانی بھی روشن تھا۔ تو امام اعظم نے وہی پوچھا کون سا نیکی کا کام کیے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت میں گنہگار آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی۔ اچھا دیکھیں وصول یہ ہوتا ہے، جو آدمی سخت ہوتا ہے، جہاں تقوی پرہیزگاری نہیں ہوتی تو وہ خود کی پرہیزگاری ثابت کرتا ہے، اور جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا گنہگار بتاتا ہے۔ تقوی کا ایک حصہ ہے، تقوی کے اوصاف میں یہ بات یہ ہے کہ متقی خود کو متقی نہ سمجھے۔ کیا بات، مولا علی کا فرمان ہے احساس تقوی جرم ہے، مطلب پرہیزگاری کا احساس ہو کہ میں متقی ہوں، میں افضل ہوں، تو یہ جرم ہے۔ احساس تقوی سے بہتر احساس ندامت ہے، جس کو پرہیزگاری کا احساس ہو جائے تو اس سے بہتر تو وہ گنہگار ہے جو گناہ کر کے ندامت اور شرمندگی اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کو تقوی کا احساس پسند نہیں، اللہ کو ندامت کا آنسو پسند۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اسے سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا اہل ایمان کے اوصاف کیا ہے، متقین کے اوصاف کیا ہے؟
اولیاء کے اوصاف کیا ہیں؟ تو غوث پاک نے 3 باتیں بیان فرمائی جو آپ کی کتاب سر الاسرار ہے اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کی پرہیزگاری بڑھتی جائے، اور جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جائے ویسے ویسے اس کی عاجزی بڑھتی جائے۔ تواضع، تو تواضع جو ہے یہ تب بڑھتی ہے جب انسان کے اندر خود احساس ہو کہ میں گنہگار ہوں۔ اگر خود کو وہ بڑا سمجھنے لگے، افضل سمجھنے لگے، تو پھر یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اس صدی کے سب سے بڑے متقی کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، بے شک جو شریعت کی ایک کتاب ہے، سنت کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے ایک بڑے مرحلے کو طے کرنے کے بعد، بڑے مقام پر فائز ہونے کے بعد، آخر جو پیغام اجاگر کیا وہ یوں کیا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے لگا۔ واہ واہ، اس لیے تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری خود اختیار کرنا، یہ پرہیزگاری وہاں تک پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر تم دکھائی دے، کیونکہ خود کو افضل شیطان نے سمجھا تھا۔ بے شک اس لیے جو پرہیزگاری خود کو بڑائی دکھائے تو یہ شیطان کی طرف لے جا رہی ہے، تقویٰ نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ بے شک تو یہی بات جو امام اعظم کے پاس آیا تھا، کہا رے حضرت میں تو مجرم گنہگار آدمی ہوں، اور یہ سچائی یقیناً بے شک بندہ گنہگار ہے، بے شک لیکن بندہ گنہگار ہے، اس میں جو توبہ کرے وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو معافی مانگے۔ اور ظاہر سی بات جو خود کو مجرم سمجھے گا وہی معافی مانگے گا، اور جو جتنا معافی مانگتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے حبیب پاک ہے، سید المعصومین ہے، اس کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے کیونکہ اللہ کو معافی پسند ہے۔ تمام نبیوں کی زندگی یہ ہے، تمام صحابہ کا اصول یہ رہا۔ تو تیسرے آدمی نے کہا میں گنہگار ہوں، جیسے ہی یہ جملہ کہا امام اعظم نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا حضرت میرے پاس کچھ نہیں، میں ایک نارمل آدمی ہوں، کام دھام کرتا ہوں، ہاں آپ کی دعا سے کام کر لیتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا صبح اٹھتا ہوں، فجر پڑھ کے ظہر کا انتظار کرتا ہوں، ظہر پڑھ کے عصر کا انتظار کرتا ہوں، عصر پڑھ کے مغرب کا انتظار کرتا ہوں، مغرب پڑھ کے عشاء کا انتظار کرتا ہوں۔ کہا جا مبارک ہو، اللہ قائم رکھے۔ یہی وضو اور نماز کی برکت ہے کہ تیرا ظاہر تو روشن ہے، تیرا دل بھی چمک رہا ہے، واہ واہ، تیرا باطن بھی، جو گناہوں کے جراثیم ہے۔ اسی بات کو تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، کیا رائے ہے تمہاری ذرا یہ بتاؤ، تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو، تم دن بھر میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرو تو کیا تمہارے بدن پر کچھ گناہ، کچھ میل باقی رہے گی؟ کہا نبی ایک بار نہا لو تو میل نہیں رہتی روز، تو 5 بار نہاؤ گے تو کہاں میل رہے گی؟ بے شک تو سرکار فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کی یہی فضیلت ہے۔ جب آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بالکل روشن ہو جاتا ہے، بے شک بشرط کہ وہ دل سے پڑھے۔ اور جب نماز پڑھے گا تو نماز سے پہلے وضو ہے۔ جب وضو کے اتنے اوصاف ہیں تو پھر جس کام کے لیے یہ وضو کیا جا رہا ہے اس کے کتنے اوصاف ہیں۔ کیا کہنے، امام غزالی کہتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان باوضو رہنا سیکھے۔ بے شک حدیث شریف میں آیا جو شخص وضو کر کے سو جاتا ہے اس کی روح عرش کے طواف میں لگ جاتی ہے۔ روایتوں میں آیا جو وضو کر کے سو جاتا ہے اس کی ہر سانس کے عوض میں اللہ کے ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک بھیڑ ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت کا فلاں شخص ہے؟ سرکار فرماتے اعضائے وضو سے۔ کہا میری امت کے جو لوگ ہوں گے چاند اور سورج سے زیادہ جسم کے وہ حصے ان کے روشن ہوں گے جو وضو میں دھلے جاتے ہیں، بے شک جو وضو میں دھلے جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ تب تو میں اپنا ہاتھ اب یہاں سے نہیں یہاں سے دھلا کروں گا، پاؤں یہاں سے نہیں یہاں سے دھلوں گا، تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ ہمارے وجود روشن ہو۔ تو یہ قیامت کی روشنی ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا پاک دامنی کی طرف آئیے، برائیوں سے باہر نکلیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ موجود ہے،
آپ کی دل کی دھڑکنیں، جو یہ دل دھڑکتا ہے نا، ہم غور نہیں کرتے، کبھی دل لگا کے کان لگا کر سننا، وہ اللہ کہتا ہے. جو دھڑکن ہے نا، دھڑکن وہ اللہ کہتا ہے. ہاں جب وہ دھڑکتا ہے نا، اس کو غور کرے، کان لگا کے سنے، اس کی ٹون کو سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اللہ کہتا، اللہ 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 اللہ. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ مدد کیا کرو، شامل ہوا کرو. کبھی زبان سے اللہ کا ذکر کرو، کبھی سانسوں سے اللہ کا ذکر کرو. سانس اندر جائے تو اللہ کہے، باہر آئے تو ہوں کہے، ہوں، تاکہ اس کے ذکر قدیم کی برکت سے یہ مردہ دل زندہ ہو. اس کا تعلق در مصطفیٰ سے، اس کا تعلق در حبیب خدا سے. یہ دنیا فانی ہے، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، عمر گزر جاتی ہے. حضرات گرامی، ہر چیز زوال کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن یہ دین مصطفیٰ ہے کہ دیندار انسان جتنا وقت گزرتا جائے گا، جتنا دیندار بنتا جائے گا، اس کا دین اتنا ہی جوان ہوتا جائے گا، کیونکہ دین کو کبھی زوال نہیں ہے. دیندار آدمی کبھی شکست نہیں کھاتا ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول کی راہ کی طرف آئیں. اور یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کا جو انعقاد کیا حضرت مولانا شاداب صاحب نے، ان علماء کرام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو فروغ دیں، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. بڑی برکت والی کتاب ہے، اور یہ جو باتیں ہوئی، جو دین ہے، یہ قرآن ہی ہمیں تعلیم دے رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت محبت سے آپ نے اتنے دیر سے باتوں کو سماعت کیا. اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. آئیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. رب نے کہا جا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ توبہ کرتے رہیں گے تو میں بھی معاف کرتا رہوں گا. اس لیے ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات اللہ سے معافی مانگتے رہا. بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ہم کو خبر نہیں ہوتی. بہت سے گناہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں. بڑے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار. کلمہ طیبہ پڑھیں، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام.